تو اتنی ساری اللہ نے اپنی قدرت کی باتیں، نعمتیں بیان کی ہیں. جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اس اللہ نے یہ رات کو بنایا ہے تاکہ تمہیں اس میں سکون ملے. اب تو میڈیکل سائنس نے بھی مان لیا ہے کہ رات کی جو نیند ہے دن کی نیند اس کا متبادل نہیں ہے. رات بنائی اللہ نے سونے کے لیے. رات میں آپ جلدی سوتے ہیں نا، 4-5 گھنٹے کی نیند وہ کام کر لیتی ہے جو دن کی کئی گھنٹوں کی نیند نہیں کرتی. جعل لکم الانعام، اس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے. لتأکلوا منہا، تم ان سے کھاتے ہو ان چوپایوں کو. کتنا مختلف قسم کے گوشت ہم کھاتے ہیں جانوروں سے. آج کیا بنا ہے جی؟ بچیا کی بریانی. آج کیا ہے جی؟ بکرا کاٹا ہے. آج دمبا کاٹا ہے، بیل ہے، کٹے کا گوشت ہے. کٹوں کا مال پتہ ہے؟ کٹوں کا مال میں نے پہلے قربان بقرعید میں تھوڑا کاروبار کیا کرتا تھا، ابھی چھوڑ دیا میں نے. تو میں نے بندے بھیجے پیسے دے کے کہ جاؤ مال لے کر آؤ نا، 40-50 بچڑے لے کر آؤ بقرعید کے لیے. وہاں جا کے کہہ رہے ہیں استاد جی کٹوں کا مال ہے، کٹوں کا مال ہے. پتہ نہیں، میں سمجھا ہی نہیں کٹوں کا مال کیا ہوتا ہے. پھر میں نے کہا جو مال اچھا ہے تو لے آ بھائی بقرعید کے لیے، نہیں ہے تو نہیں لے کر آ. کہہ رہے کٹوں کا مال ہے، کٹوں کا. پھر میں نے یہاں لوگوں میں تفتیش کی کٹوں کا مال کیا ہوتا ہے بھائی. تو پتہ چلا کہ وہ جو کٹنے کے لیے ہوتا ہے نا، بقرعید والا نہیں ہے جو صرف گوشت کے لیے کٹتا ہے. اس میں حسن و جمال کا ہونا ضروری نہیں. بقرعید کا جو مال ہے نا اس میں حسن و جمال ہے. اور جو کسائی کے نے کاٹنا ہی ہے، اس کو گوشت ہی بیچنا ہے، تو اس کی کوئی گوشت والا کوئی شکل آ کے تھوڑی دیکھے گا کہ جی البم نکال کے دکھاؤ یہ بچڑا کیسا تھا. تو بچڑا دکھاؤ پھر ہم اس کے حساب سے گوشت لیں گے. اب تو گایوں کے جو رشتے ہو رہے ہیں نا، گائے کے رشتے، وہ بھی البم سے ہو رہے ہیں. میری گائے کو کراس کروانا تھا تو وہ باقاعدہ البم لے کر آیا. اس میں سے میں نے کہا واڑ اس میں بچڑے دکھا رہا تھا. سائنس نے کتنی ترقی کر لی. کون سا والا بچڑا؟ میں نے کہا یہ تو گائے کو دکھاؤ، مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ شادی اس کی ہو رہی ہے، میری تھوڑی ہو رہی. تو وہ جو کٹوں کا مال ہے نا، کٹوں کا مال، وہ ٹرم اتنی مشہور ہوئی کہ وہ رشتوں میں بھی چلنے لگی. وہ رشتوں میں خود ہی ٹرم جو ہے نا پھیلا دیتا ہوں مارکیٹ میں. کوئی لڑکے کا رشتہ آیا اچھا رشتہ نہیں ہے، میں وہ کٹوں کا مال ہے، رشتے کے قابل نہیں. ویسے صحیح ہے، گوشت ووشت ہے اس میں بھرا ہوا ہے، 60-65 کلو 70 کلو کا وزن ہے، وزن بھی کم نہیں ہے. لیکن مال کیا ہے؟ کٹوں کا ہے، مطلب کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. تو خیر آپ لوگ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا، تو تھوڑا سا چٹنی جلتی ہے تھوڑی سی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان جانوروں سے کھاتے ہو. کتنا کچھ کھاتے ہیں ہم، گائے کا گوشت، بچھڑے کا گوشت، اور کیا کچھ نہیں کھا رہے ہم. یہ تو ہمیں کمپنیوں نے قدرتی غذاؤں سے دور کر دیا. میں بار بار چربی کے بارے میں بات کرتا ہوں نا، چربی کے بارے میں. کوکنگ آئل کو چھوڑ کے کیا کھاؤ؟ چربی کھاؤ بھائی. اس کو پکاؤ، اس میں گوشت بنا کے کھاؤ. اللہ میاں نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا تھا گناہوں کی وجہ سے. ڈالڈا کو حرام نہیں کیا تھا. حرام وہی چیز ہوتی ہے جو بڑی زبردست ہو. اللہ میاں نے حرام کر دیا تھا کہ نہیں کھاؤ گے تم، تو ہم نے بھی اپنے اوپر بلا وجہ حرام کر دی. خیر ورزش اور ایکسرسائز بھی ضروری ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کو بیان کیا. یہ جو سورت ہے نا سورہ مومن، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا، اس کے ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو بہت جگہ ہیں قرآن میں. سب سے زیادہ جس پیغمبر کا قرآن میں نام ہے اور سب سے زیادہ جس پیغمبر کا قرآن میں تبصرہ ہے، وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ. بہت زیادہ تذکرہ ہے موسیٰ، نام بھی بہت زیادہ، ان کا واقعہ بھی بہت زیادہ. تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ اور کھلے دلائل کے ساتھ. واضح دلائل جس کو دیکھ کے فوراً پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون کے پاس، فرعون کا وزیر حامان اور قارون یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا آدمی تھا، لیکن اتنا بڑا بزنس مین تھا کہ تعلقات کس سے تھے اس کے؟ فرعون کے ساتھ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ دوسری قوم کے ہوتے ہیں لیکن پاورفل اتنے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اپنے ساتھ ملاتی ہے. اگرچہ دوسری قوم کے ہیں، گورنمنٹ اس قوم پہ ظلم کر رہی ہے، لیکن کہتی ہے بھائی یہ بندہ پاورفل ہے. ہوتا ہے نا، سیاستوں میں بھی ہوتا ہے. فلما جاء فقالوا ساحر کذاب، ان تینوں بدبختوں نے کیا کہا کہ
کہ یہ جادوگر ہیں اور کیا ہیں؟ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں یہ تو. فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب موسیٰ علیہ السلام حق کو لے کر آئے، اب فرعون کو خطرہ ہونا شروع ہو گیا کہ پبلک میرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہے. قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، جو لوگ بھی موسیٰ پر ایمان لا رہے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو. کیا مطلب؟ ان کی نسل کو آگے بڑھنے مت دو. واستحیوا نساءہم، ان کی عورتوں کو چھوڑ دو. عورتوں کو زندہ رکھو، مردوں کو قتل. دو فائدے ہوں گے اس سے. ایک، ان عورتوں سے نسل کس کی پیدا ہوگی؟ فرعونیوں کی پیدا ہوگی. فرعون بھی اتنا بے وقوف اور احمق نہیں تھا کہ فیملی پلاننگ پر عمل کر کے اپنے ہاتھ سے اپنی نسل کو تباہ کر دے. اتنی سینس اس میں بھی تھی کہ ترقی جبھی ہوگی جب اپنی بڑھے گی اور دوسرے کی کم ہوگی. ہم کیسے بے وقوف ہیں پرلے درجے کے فیملی پلاننگ کی باتوں میں آ کے کہ خود اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں. خود ہی جیسے یورپ نے کر دیا نا، برباد ہو گئے وہ لوگ. اب وہ پریشان ہے، ٹینشن میں ہے کہ یار نسل بڑھائیں کیسے، اب بڑھ نہیں رہی وہاں پہ. اب ہمیں انہوں نے منجن بیچنا شروع کر دیا کہ کم کرو، اور ہم بھی دبا گئے، بچے دو ہی اچھے. تو اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ دشمن قوم کی نسل کم ہوگی، اپنی نسل کیا ہوگی؟ بڑھے گی. اپنی نسل کو بڑھانا ہے، اس لیے ان کی عورتوں کو زندہ رکھا تھا. وما کید، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نسل جو قوم کی بڑھتی ہے وہ مردوں سے بڑھتی ہے، وہ عورتوں سے. دیکھو گروتھ ریشو خواتین سے بڑھتا ہے آبادی کا، اس کا مرد سے تعلق نہیں ہے. مرد کا کی نسل بڑھنے سے اس کا تعلق کس قوم کی بڑھانا چاہتے ہیں. تو جس قوم کے مردوں میں زیادہ شادیوں کا رواج ہوگا اس قوم کی نسل کیا ہوگی؟ بڑھے گی. مثال کے طور پر خان لوگ اگر زیادہ شادیاں کریں گے تو دنیا میں خان کیا ہو جائیں گے؟ زیادہ. پنجابی لوگ زیادہ شادیاں کریں گے تو پنجابی کیا ہو جائیں گے؟ زیادہ. مہاجر زیادہ شادیاں کریں گے تو مہاجر، مردوں کی بات کر رہا ہوں، تو کیا ہو جائیں گے؟ مہاجر زیادہ ہو جائیں گے. لیکن اگر عورتیں جس خاندان میں جاتی ہیں تو پھر اس کی نسل، ان کی نسل بڑھاتی ہیں. تو وما کید الکافرین الا فی ضلال. وقال فرعون، ایک وقت آیا فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو، اب میں موسیٰ کو قتل کروں گا. ولیدع ربہ، موسیٰ کو چاہیے اپنی مدد کے لیے اپنے خدا کو بلا لے. انی اخاف ان یبدل دینکم، فرعون نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین چینج کر دے گا. دیکھو فرعون نعرے کتنے اچھے لگا رہا تھا نا کہ میں فسادی نہیں ہوں. فسادی کون ہے؟ موسیٰ. یہ چینج کرے گا ہماری روایات کو، ہماری پرمپرا کو، ہماری رسومات کو، ہمارے کلچر کو چینج کرے گا. یا یہ زمین میں یظہر فی الارض الفساد، یہ زمین میں فساد پھیلائے گا. یہ جو بھی آج کل فساد کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو لوگ فسادی کہتے ہیں. اور جو فسادی ہوتا ہے وہ کیا کر رہا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں دنیا میں امن کا علم بردار. ایوارڈ ان لوگوں کو امن کے مل رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ دھماکے کروا رہے ہیں. اچھا خیر، اب یہ سیاسی باتیں ہو جائیں گی، آگے چلتے ہیں. وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. وقال رجل من آل فرعون، یہ پہلو ہے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن میں دوسرے مقام پر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب یہ دعوت چلی ہے تو فرعون کے دربار میں ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. ایک تو فرعون کی بیوی تھی، کتنی بڑی قربانی، شاہی خاندان میں پلی ہے، کیسی عیش و عشرت میں پلی ہے، ایمان کس پہ لا رہی ہے؟ موسیٰ پر. فرعون نے بہت ظلم، کیونکہ جب اپنے ہی گھر کے لوگ ادھر کو جانا شروع ہو جائیں اور یہ خبر پھیلی کہ فرعون کی جو بیوی ملکہ ہے وہ ایمان لے آئی ہے تو کیا گزری ہوگی. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، پھر اللہ سے دعائیں مانگی. پھر روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے اتنا ظلم کیا اس زوجہ پہ کہ اس کو کیلوں پہ لٹا کے نا، فرعون ذی الاوتاد کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، میخوں والا، کہ وہ ظلم یہ کرتا تھا کہ کیلیں گاڑ کے نا الٹی جانب اس میں بندوں کو لٹاتا تھا. وہ کیلیں جسم میں گھستی تھیں، پھر ان کو کھینچتا تھا جس سے پورے جسم کی جو گوشت ہے وہ ادھڑ جاتا تھا. اس طرح اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ کیا. لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب وہ موت کے لیے اپنی زوجہ کو لٹانے لگا نا سزا دینے کے لیے، تو اللہ نے حضرت آسیہ کے سامنے جنت کا نقشہ کر دیا حضرت آسیہ کے سامنے، تو تسلی دینے کے لیے. تو وقال رجل مؤمن من آل فرعون، قرآن کہتا ہے آل فرعون سے ہی ایک شخص ایمان لے آیا. انہی کے درباریوں میں سے تھا، اسی کی اسمبلی میں سے تھا. جب فرعون کا محل اور جب دربار لگا کرتا تھا تو یوں سمجھیں کہ رائل فیملی سے اس کا تعلق تھا، اپر لیول کے لوگوں میں سے تھا. وہ کہنے لگا یکتم ایمانہ، اور اس نے بھی اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. میں نے کل تفصیل سے بتائی تھی نا یہ بات کہ جب کسی کافر کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اپنے اسلام کو شو کر دیا تو مجھے قتل کر دیں گے، تو اس کے لیے اپنا اسلام چھپانا
جائز ہے. وہ اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. لیکن اس نے جب مشورہ کی میٹنگ ہوئی ہے نا, فرعون نے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو ہم کیا کر دیں, قتل کر دیں. میٹنگ میں اس نے کیا کہا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے ہیں میرا پروردگار کون ہے, اللہ ہے. وجاءکم بالبینات من ربکم, اور اس کی بات سنو وہ دلائل کے ساتھ آیا ہے, بغیر دلیل کے وہ بات نہیں کر رہا. وَإِن يَكُ كَاذِبًا, ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, اتنے معجزے بھی دکھا رہا ہے, بات بھی ٹھیک کر رہا ہے, پھر بھی اگر جھوٹا نکلا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, تو اس کے جھوٹ کا وبال کس پر ہوگا, اسی پر ہوگا. یعنی یہی ہو سکتا ہے نا, اتنے معجزے دکھانے کے بعد بھی معاذ اللہ کوئی جھوٹا شخص ہوا تو اس کا وبال کس پر ہوگا, اسی پر ہوگا. اللہ چھوڑتا نہیں ہے ایسے لوگوں کو. وَإِن يَكُ صَادِقًا, لیکن اے فرعون اور جو درباری لوگ ہو, یہ دیکھو بالفرض اگر یہ سچا نکلا اور یہ واقعی خدا کا پیغمبر ہے پھر کیا ہوگا, یصیبکم بعض الذی یعدکم, تو جس عذاب کے یہ وعدے کر رہا ہے نا وہ پورا عذاب نہ بھی ملا, کچھ تو بولو ملے گا. یہ دیکھو تبلیغ کا طریقہ سیکھو اس سے, ایسے دھمکیاں نہیں دے رہا وہ بیٹھ کے. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ دیکھو مجھے 100% یقین ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ جو وعدے کر رہا ہے نا یہ ہم سب پٹیں گے, ہم سب کیا ہوں گے, پٹیں گے. ایسے میں نا سامنے والا تیش میں آ جاتا ہے, ابے تو مرنے مارنے کی باتیں کر رہا ہے یار, مرنے مارنے کی باتیں کر رہا ہے, کیا باتیں کر رہا ہے یار. اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر نے کسی کو بول دیا کینسر ہے اور یہ 6 مہینے میں مر جائے گا, تو آپ اس سے جا کے کیا کہیں گے, یار تو اپنی قضائے عمری مکمل کر لے, زکوٰۃ وکات کا سیٹ اپ بنا لے, ہو سکتا ہے اللہ تجھے زندگی دے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر دنیا سے چلا گیا تو کم از کم آخرت کا تو ہو نا, امید ہے انشاءاللہ زندہ رہے گا تو. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, اس سے اس کو خیال ہوگا. ایک طریقہ آپ اس کے پاس گئے, یار 6 مہینے ڈاکٹر نے بول دیے مرے گا تو, اب ایسا کر تو قضائے عمری, زکوٰۃ وکات, معافیہ نامے, اور جو تو ظلم کرتا رہا ہے سوسائٹی میں سب کی معافی تلافی کر لے, کیونکہ اس ڈاکٹر نے جس کو 6 مہینے کا ٹائم دیا نا مرا وہ 3 میں ہے, تو اب مجھے یقین ہے تو مرے گا اور میں بتا رہا ہوں کہ تو لازمی مرے گا, لہذا تیاری کر لے. وہ رکھ کے تھپڑ لگائے گا اس کو, بولے تو کس قسم کی فضول باتیں کر رہا ہے میرے سامنے. تو یہ تبلیغ کا ایک کیا ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اگر وہ اپنے آپ کو مسلم شو کر کے تبلیغ کرے گا تو یہ اس کی بات نہیں سنیں گے, بولیں گے بھائی تو اس سائڈ کا آدمی ہے نا, تو انہی کی باتیں کرے گا. نیوٹرل رہ کے اس نے سمجھانے کی کوشش کی, کہا کہ دیکھو جو دلائل وہ لے کر آیا ہے نا موسیٰ, اس دلائل کے بعد بھی اگر وہ جھوٹا نکلا تو خدا اس کو چھوڑے گا نہیں, اللہ خود سزا دے دے گا. ہمیں ضرورت نہیں ہے قتل کرنے کی, لیکن ہم نے قتل کی کوشش کی اور وہ واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہوا, تو میں یہ نہیں کہتا جو وہ وعدے کر رہا ہے عذاب کے سارے پورے ہوں گے, سارے نہ بھی ہوئے, ہو سکتا ہے بہت اچھے نکلیں, اللہ کی نظر میں ہمارا بہت مقام ہو. سارے نہ ہوئے تو تھوڑے سے تو بہرحال پھر ہمیں, کیونکہ ہم جتنے بھی اچھے ہیں سچے پیغمبر کے انکار کی وجہ سے پورا عذاب نہ آئے, تھوڑا ادھورا تو آئے گا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, بڑی اسٹائل میں بڑے پیارے طریقے سے اس نے تبلیغ کی اور ہمیں بھی سکھا دیا کہ تبلیغ کا کیا طریقہ ہوتا ہے. تو وہ جواب میں کہنے لگا, آگے کہنے لگا, ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, اے فرعون جو اسراف کرنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے خدا اس کی رہنمائی نہیں کر. جھوٹے لوگ پنپ نہیں پاتے, پتہ چل جاتا ہے جھوٹوں کا. تو موسیٰ بھی معاذ اللہ جھوٹا نکلا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا, ایسا نہیں جھوٹے لوگ پکڑے جاتے ہیں نا تھوڑے دنوں میں. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, دیکھو یہ ساری آیتیں اپنے بارے میں سوچو کہ جیسے مجھے سمجھا رہے وہ. آج ہم کون سا پورے نیک ہیں, ہم بھی تو تھوڑے آڑے ترچے چل رہے ہیں نا. تو یہ ساری بات بیماریاں ہمارے اندر بھی ہیں. یا قومی, پھر وہ کہنے لگا اے میری قوم, لکم الملک, دیکھو الیوم, آج کے دن تمہارے لیے پاس بادشاہت ہے. آج کے دن کیا ہے, بادشاہ تم و زمین کے. ظاہرین فی الارض, زمین میں کنٹرول بھی کس کا ہے, تمہارا ہے, ہم سب کا کنٹرول ہے. تو آج ہمیں کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آج ہم مخالف پارٹی کی بات سننا بھی پسند نہیں کر رہے. اس کے سانپ جادوگروں سے مقابلہ ہو گیا, جادوگر ہار گئے, لاٹھی سانپ بن رہی ہے. پھر موسیٰ کی تعلیمات دیکھو, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں بھائی وہ کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ پیغمبر ہو, لیکن ہم یہ باتیں کیوں نہیں مان رہے ہیں, ہم طاقت کے نشے میں. تو اس میں ایک چیز سوچنے کی ہے, وہ کیا ہے, من ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا. موسیٰ جو عذاب کے وعدے کر رہا ہے, اگر وہ عذاب ہم پر آ گیا تو کیا ہماری یہ طاقت اور قوت اور یہ
गवर्नमेंट हमारी, खुदा से लड़ सकते हैं हम क्या? यानी मूसा अगर ये कह रहा होता ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं बनी इसराइल को लाके तुम पे अटैक करूंगा, तो भाई हमारे पास मजबूत आर्मी है, हम मूसा की धमकियों से, मुंह से बोल लिया करो यार, हम मूसा की धमकियों से नहीं डरते। लेकिन मूसा जो धमकियां दे रहा है ना, वो अपनी अजाब की नहीं दे रहा, वो किसकी अजाब की दे रहा है? वो तो अल्लाह के। तो क्या जो हमारी पावरफुल गवर्नमेंट है, खुदा अगर मारने पर आ गया, खुदा मुखालफत पे आ गया, तो क्या अफोर्ड कर सकते हो क्या? कितनी माकूल बात की उसने। यानी हमें इस दूसरे पहलू पे गौर कर लेना चाहिए। इतनी मुखालफत में शिद्दत के सामने वाले की बात ही सुनना आप पसंद नहीं कर रहे, एक्चुअली ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह बोलो हो सकता है। आज भी ऐसा ही है। मैं लिबरल लोगों से कहता हूँ यार तुम मौलवियों के ना सुबह शाम मुखालफत, कुछ दिन मौलवी को सुन के तो देखो, तुम शायद कोई ढंग की बात कर रहा हो यार, 2-4 बयानात 2-4 क्लिप से लेके ना देख के फौरन एक तर्जिया कायम कर लेते हैं। ये औरतों के खिलाफ होते हैं, ये बच्चों के खिलाफ होते हैं, ये सोसाइटी में अनारकी फैला रहे हैं। मौलाना शफी थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जो भी प्रोफेसर और लिबरल लोग जो मौलवियों से दूर है ना, जो कहते हैं ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, कभी किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास 2-4 दिन नहीं, चंद दिन जाके बैठो तो तुम्हें पता चलेगा हक सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा तुम्हें। बाकी मंजन बिक रहा है, बाकी क्या बिक रहा है? मंजन बिक रहा है। कौन कौन बेच रहा है फिर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ये जो वो मोटिवेशनल स्पीकर जो मजहब को नहीं मानते, वो भी मोटिवेशन के नाम पे दबा के मंजन, कुछ बातें उनकी ठीक होती हैं लेकिन वो पूरी प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती उसमें। तो खैर, तो उसने कहा कि भाई तुम फमन यंसुरना मिन बासिल्लाहिन जाना, कौन हमारी मदद करेगा? फिरौन ने ये पूरा सेटअप सुनने के बाद जो है ना कहा कि ठीक है जी, आपने मशवरा दिया, बहुत अच्छा लगा आपका मशवरा। अब लोग के कान खड़े हो गए जी, फिरौन अब क्या मशवरा देता है। बड़ी माकूल बात की ना कि यार एक ट्राई तो करके उसकी बात सुने तो सही, हो सकता है सही हो, कत्ल तो ना करो ना कम से कम। फिरौन ने कहा मा उरीकुम इल्ला मा अरा, जो मैं बेहतर समझता हूं मैं तुम्हें भी वही बताऊंगा। जो मैं क्या समझता हूं, मेरी जो खोपड़ी है ना वो अल्लाह ने तुम्हें नहीं दी। ये खोपड़ी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स को मिली है जिसको फिरौन कहा जाता है। जैसे कि आजकल के जो फिरौन है ना, उनका भी यही है, किसी का ना मशवरा सुनेंगे ना गौर करेंगे, बस वो समझते हैं कि हम पैदा हो गए दुनिया में, मैं वाहिद ज़हीन पैदा हुआ हूँ, वन मैन शो, और मैं हूँ और मैं हूँ और मैं हूँ और मैं हूँ और मैं ही हूँ। बस सुना होगा ना बहुत से लोगों से। तो फिरौन का भी क्या खराबी थी उसके अंदर, मैं बहुत भरी हुई थी।